اگر آپ کے مشکلات حل نہ ہوئے تو پھر میں ذمہ دار، میں آپ کا مجرم۔ ایسا وظیفہ دیتا ہوں۔ آپ ایسا کوئی ہیرا چوری ہو گیا، ہیرا چوری ہو گئے، مالک بن دینار کے کپڑے بھی تو بالکل تیر بہدف چند دن میں آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ خواہ آپ پر قرضے ہیں، آپ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، آپ دشمنوں سے پریشان ہیں، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی میں، تمام پریشانی ہے۔ انشاءاللہ ہر پریشانی کا علاج آپ سن لیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ کی پریشانی ختم نہ ہوئی اور اس کے سوا کوئی دوسرا علاج ہے بھی نہیں، ایسا علاج کہ اس میں کسی قسم کا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، میں آج آپ کو انشاءاللہ ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے ہر غم کا علاج، آپ کی ہر تکلیف کا علاج، آپ کی ہر حاجت کے لیے کافی و شافی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز، آپ پر خواہ قرض ہو، آپ پر، چونکہ آج کل مالی پریشانی تو ہر کسی کو لاحق ہو گئی ہے، کیونکہ مہنگائی ہے، ہر طرف حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی پریشان ہے۔ بھائی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اوپر سے بچوں کے فیس پورے نہیں ہو رہے، تو بہت پریشانی ہے۔ انشاءاللہ ہر پریشانی کا علاج آپ سن لیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ کی پریشانی ختم نہ ہوئی اور اس کے سوا کوئی دوسرا علاج ہے بھی نہیں، ایسا علاج کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں، بالکل تیر بہدف چند دن میں آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ خواہ آپ پر قرضے ہیں، آپ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، آپ دشمنوں سے پریشان ہیں، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی میں، تمام پریشانیوں کا علاج ایک ہی وظیفہ بتا دیتا ہوں، اور آپ کی پریشانی انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو انشاءاللہ اتنا مال ملے گا کہ آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ لوگوں نے تو حیران ہونا ہی ہے کہ بھئی اس کے پاس یہ اتنا مال کہاں سے آ گیا۔ حاسدین بھی متوجہ ہوں گے، اللہ حاسدین کو ہدایت دے۔ ویسے حسد کرتے ہیں، یہ مال تو اللہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا ہی مسلمان کا شیوا ہے۔ تو مسلمان کیوں بھئی دوسرے کو حسد کرتے ہیں کہ فلاں کو اتنا ملا، کیوں ملا؟ حسد نہ کریں۔ تو اجازت وظیفے کا عام ہے، اجازت نہ مانگا کریں، سب کو اجازت ہے، ہر مسلمان کو اجازت ہے، مرد و عورت کو اجازت ہے۔ ہاں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور اس کے ساتھ رزق حلال کی طلب کریں۔ وظیفہ پڑھتے بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں کبھی بھی حرام نہیں کھاؤں گا، اور انشاءاللہ العزیز مال مجھے اللہ دے گا تو خوب اس کے حقوق ادا کروں گا، مساکین پہ خرچ کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، صدقہ دوں گا۔ تو انشاءاللہ ایسے اچھے نیت کر لیں آپ، اور ساتھ ہی وظیفہ کے دوران یہ نیت کر لیں کہ اللہ میرے وظیفے کو ضرور پورا فرمائے گا، قبول کرے گا، یعنی اپنے اللہ پر اعتماد کامل ہو، کیونکہ جس کا اعتماد کامل نہیں، یقین کامل نہیں، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی طرح کروں گا۔ اب ایک بندہ ہے اللہ پر اعتماد کامل کے ساتھ دعا کر رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ میرا اللہ ضرور میری دعا کو قبول فرمائے گا، تو اللہ اس کی دعا اسی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، جس کا یقین ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وظیفہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور خدا نخواستہ ایک بدقسمت شخص یا مرد عورت ایسا ہے کہ وہ دعا بھی کر رہا ہے لیکن اللہ پر شک کر رہا ہے۔ کس طرح؟ وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ پہ شک بھی کر رہا ہے کہ بھائی میں نے تو بہت بڑے کافی سالوں سے میں دعائیں مانگ رہا ہوں، کبھی قبول ہی نہیں ہوئی، تو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اس گمان کے مطابق ہی ہم معاملہ فرما لیتے ہیں، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے خدا نخواستہ۔ تو آپ ایسا نہ کریں، اللہ پر یقین کامل کے ساتھ
تو آئیے آپ وظیفے کی طرف. اتنا آسان وظیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انشاءاللہ آج میں جو آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھو ہمارے اعمال ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر مصیبتیں ڈال دیتے ہیں. ہم جو بھی مصیبتیں، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے رزق کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، ہمارے بچوں پر بھی تنگی آتی ہے، ہمارے گھروں میں تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ جب ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. خدا نخواستہ اب جب اللہ کو راضی کر لیا تو پھر تو سارا کچھ آپ کا ہے. دیکھو تقویٰ جو ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے کشتی میں. تو کشتی میں تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو کسی سے کوئی ہیرا چوری ہو گیا. ہیرا چوری ہو گئے. مالک بن دینار کے کپڑے بھی تو ایسے ہی تھے، سادے کپڑے تھے، پہنے ہوئے تھے. تو اس نے اس پر الزام لگایا کہ اس شخص نے میرا ہیرا چرایا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو اللہ والے شخص تھے. اس کشتی میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے وہ بھی بیٹھے تھے. تو وہ تو مالک بن دینار کو نہیں جانتے تھے. تو اس نے مالک بن دینار کو کہا کہ بھائی اگر آپ نے ہیرا چرایا ہے تو دے دو اس کو. تو اب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میری تیلی جو ہے وہ اس کو تلاش کرو، میرے جیبیں ٹھٹول دو، تلاش کرو میرے جیبیں دیکھو، میرا بکس دیکھو، جو بھی میرے ساتھ ہے کپڑے دیکھو، میں نے نہیں چرایا. کوئی دلائل پیش نہیں کیے. واسطہ کس کے ساتھ تھا؟ تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ. بس صرف یوں دیکھا، نظر فی السماء، نظر فی السماء، آسمان کی طرف دیکھا. آسمان والے کے ساتھ تعلق تھا نا، گناہوں سے بچتے تھے، تعلق تھا اللہ کے ساتھ. تو بس آسمان کی طرف دیکھا. آسمان کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے سمندر سے کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں نکل آئیں، اور ہر مچھلی کے منہ میں ہیرا تھا، ہیرے جواہرات. اس نے سارے مچھلیوں سے ایک ایک کر کے کشتی میں ذوالنون مصری کے سامنے رکھ دیے کہ حضرت یہ لے لیں، اور میں نے چوری نہیں کی. یوں کہا اور کشتی سے سمندر میں کود پڑے، اور سمندر پر ایسے جا رہے ہیں جیسے سڑک پر جا رہا ہوں. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ پھر ایسا معاملہ فرماتے ہیں. ہمارا اعتماد ٹھیک نہیں، ہم گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں. گناہ چھوڑ دو. ابھی جو بھی گناہ ہوئے ہیں اس سے استغفار کی ضرورت ہے. اللہ کو منانا ہے نا. ہم سے جو کوئی ناراض ہو جائے پھر وہ تو بڑا مشکل کام ہے کسی انسان کو راضی کرنا، لیکن اللہ کو راضی کرنا اللہ کی قسم بہت آسان ہے. نہ جرگوں کی ضرورت ہے، نہ افراد کی ضرورت ہے. اکیلے 2 آنسو بہا کے اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ میں نے تمہیں ناراض کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں. تو فوراً اللہ کی طرف سے لبیک آتا ہے. لبیک میرے بندے، آؤ میرے پاس، لبیک. تو میرا اللہ اتنا مہربان ہے. اب وظیفہ دیتا ہوں، اگر آپ کے مشکلات حل نہ ہوئے تو پھر میں ذمہ دار، میں آپ کا مجرم. ایسا وظیفہ دیتا ہوں. آپ ایسا کریں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور گناہوں سے توبہ کر لیں صحیح شرائط کے ساتھ. اور ابھی روزانہ 313 بار استغفار کریں. 313 بار، اول واحد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں 313 بار خوب دل سے توبہ کی نیت سے جو بھی استغفار آپ کرنا چاہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف پڑھنے کا نام نہیں، اللہ سے توبہ کی نیت سے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بہترین استغفار. آپ جو بھی الفاظ احادیث مبارکہ میں آئے ہیں
اسی سے استغفار کریں 313 بار روزانہ، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ کس طرح آپ کے تمام غموم و غموم کا علاج ہو جاتا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے تکالیف انشاءاللہ آسانیوں میں بدل جائے گی، اور آپ کے لیے یہ زندگی بھی جنت کا نمونہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں گناہ کی توفیق نہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ ہم جو کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اور جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اس پر سب مل کر استغفار کریں 3 بار، اور پھر انشاءاللہ آپ سے رخصت چاہوں گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے میرے رب، میرے اور جو میرے سننے دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم پر جو پریشانیاں اور ان لوگوں پر جو پریشانیاں ہیں، یہ میرے بہن بھائیوں پر، اللہ تعالیٰ اپنے خزائن غیب سے ان کو خوشیوں میں بدل دے، آسانیوں میں بدل دے، تکالیف ختم فرما، مصیبتیں ختم فرما، مشکلات ختم فرما، قرض جن کے اوپر ہو، جن پر قرض کے بوجھ ہوں، قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرما۔ ہمیں اپنے مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم